بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کو چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا ہے اور انتظار ہو رہا ہوتا ہے کہ اب جناب کہاں کس جگہ پریس کانفرنس کی جائے گی، اعلانات چل رہے ہوتے ہیں، ٹائم بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی اب ایک اور شخصیت آ رہی ہے تحریک انصاف کو چھوڑنے، اور کچھ لوگ گرفتار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک ماحول بن چکا ہے، ایک تسلسل نظر آ رہا ہے مسلسل۔ حال تو یہ ہو گیا کہ اب عمران خان صاحب نے خود جب خطاب کیا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی پہلی بات انہوں نے کی کہ جی پہلے تو میں بتا دوں کہ میں کوئی تحریک انصاف کو چھوڑ نہیں رہا۔ تو اس پر لوگوں نے بڑا مزاحیہ کمنٹس کیے کہ دیکھیں عمران خان اس حال میں بھی اب مذاق کر رہے ہیں کیونکہ اتنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آج کچھ اہم لوگ چھوڑ کر گئے، پہلے بھی کچھ اہم لوگ چھوڑ کر جا چکے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں کہ آ رہے ہیں، کوئی اتنے ڈسکس نہیں ہو رہے، لیکن کچھ اور لوگ ایسے چھوڑ کر گئے جو بہت اہم ہیں۔ جس طرح سے عمران خان صاحب کے کزن سیف اللہ نیازی صاحب، یہ بنیادی رکن ہیں، یعنی جنہوں نے بنیاد رکھی۔ یہ عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں سینیٹر سیف اللہ نیازی، اور 1996 میں تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور بطور پولنگ ایجنٹ عمران خان کی الیکشن میں نمائندگی کی۔ یعنی جو پہلے لوگ تھے عمران خان صاحب کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں، یہ اب چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اور انہوں نے بھی وہ کہا جی بہت ڈسٹرب رہا، اپنی فیملی کو توجہ دینا چاہتا ہوں، اور 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک ہیں جن کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ مراد راز صاحب نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا۔ یہ صوبائی وزیر رہے تعلیم کے، وہ رو رہے تھے چھوڑتے ہوئے یا چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے۔ اسی طرح ابرار الحق صاحب، اور انہوں نے بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور وہ بھی رو رہے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ فردوس عاشق امان صاحبہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑ گئیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو عمران خان کا ایجنڈا اور غلط کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، انہوں نے بڑی تنقید کی۔ یہ دیگر لوگ جو ہیں اس طرح تنقید عمران خان پر نہیں کی جس طرح فیاض الحسن چوہان نے کی۔ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات، جلاؤ گھراؤ، جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک اور ملک کو بڑا اس سے نقصان، اور وہ سب باتیں انہوں نے کنڈیم کیا۔ لیکن عمران خان پر اٹیک جو ہے وہ کم لوگ کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے۔ اب فردوس عاشق امان صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کی کہ جی اب نہیں ساتھ چل سکتے، اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی تو تحریک انصاف کے اہم میں نے بتایا نا کہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ وکٹیگری، لیکن فردوس عاشق امان صاحبہ تو ایسے تھا کہ یہ کہنے کہ شہیدوں میں نام لکھوانے والا معاملہ ہے کہ لوگ چھوڑ کر جا ہی رہے ہیں تو میں بھی اعلان کر دوں۔ یہ تو تحریک انصاف سے پہلے ہی بہت دور ہو چکی تھیں، عمران خان صاحب نے ان کو بالکل ہی سائڈ لائن کر دیا ہوا تھا، اور بہت سی باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی پارٹی میں جانا چاہتی ہیں لیکن کوئی پارٹی میں لینے کو تیار ہی نہیں ہو رہی تھی، یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کو دیکھتے ہیں، قاف لیگ میں رہ چکی ہیں، پھر پیپلز پارٹی سے یہ تحریک انصاف میں آتی ہیں، پھر یہاں بھی تحریک انصاف میں روٹنا منانا، کبھی ان کو پوزیشن ملتی ہے، کبھی ہٹا لیا جاتا ہے، کبھی وفاق میں، پھر پنجاب میں بھیجا جاتا ہے۔ یہ سب ان کا سلسلہ چلتا رہا اور پھر اینڈ پر بڑا سائڈ لائن ہو گئی ہے، تاکہ یہ تک ہوا کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب گورنر اس پنجاب میں آئے تو یہ مل بھی نہ پائیں، یعنی ملنا چاہتی تھیں، جب ان کو سائڈ لائن کیا گیا تو یہ کافی عرصے سے بالکل سائڈ لائن تھی۔ تو اب یہ ایک عجیب بات ہے، اور اس پر اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ اچھا فردوس عاشق امان صاحبہ کے جانے کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تحریک انصاف کو۔ اب انہوں نے کہا کہ جی میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں، میں شرپسندوں کی کارروائیوں کی وجہ سے پارٹی چھوڑ رہی ہوں۔ عمران خان کا ایجنڈا پاکستان کے لیے زہر قاتل بن گیا ہے، وہ لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر پھینک دیتے ہیں، یہ ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، وہ سب سے پہلے اپنے محسنوں کے ہی دشمن بن جاتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کی آزادانہ تحقیقات کر کے ذمہ داروں کو سزا دی جائے۔ فردوس عاشق امان نے کہا کہ دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہنا چاہتی، 22 سال سے سیاسی سفر میں ایسا ماحول اور منظر نہیں دیکھا، ملوث افراد کو عبرتناک سزا دی جائے، واقعات کی آزادانہ انکوائری کی جائے۔ 9 مئی کے واقعات کی زبان پارک سے منصوبہ بندی کی گئی، بیرونی ایجنڈے پر سازش تیار کی گئی، سازش کا مقصد اداروں کی تضحیک، غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنا تھا۔ منصوبہ بندی کے تحت 14 کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا، اپنے چشم و چراغ قوم کو دینے والوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مٹھی بھر شرپسندوں نے عمران خان کی سوچ کو یرغمال بنایا ہوا تھا، میں نے پی ٹی آئی کو نہیں ان کے منشور کو جوائن کیا تھا، سیاسی سفر جاری رہے گا، سیاست کا محور حلقے کے عوام ہے۔ اب سیاسی سفر انہیں جاری کرنا ہے، وہ کہاں جائیں گی؟ جو جہانگیر ترین صاحب گروپ بنا رہے ہیں اس میں تو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس میں اس لیے کہ ان کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بنتی نہیں ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی ان کو پسند نہیں کرتے، یہ ایک بہت معاملہ ہے۔ باقی آزاد والا معاملہ بھی نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہ آزاد حیثیت میں بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے اپنا ووٹ بینک یا اس طرح کا کوئی یعنی امپیکٹ کریٹ کرنا،
کیونکہ اس میں ہی ہوتا ہے کہ آپ ہار گئے تو ہار گئے, پارٹی کو جوائن کریں تو کچھ نہ کچھ چلیں پارٹی پوزیشن مل جاتی ہے, کوئی مشیر بن جاتے ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے. اب واحد دو ان کے پاس آپشنز رہ جاتی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس میں مجھے مشکل لگ رہا ہے, یا قاف لیگ رہ جاتی ہے. قاف لیگ میں شاید ان کے زیادہ چانس ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی میں جانا کچھ تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے. ویسے تو پیپلز پارٹی نے باہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ جی جو بھی آنا چاہے ویلکم ہے, یعنی پریس کانفرنس کرتے جاؤ اور آتے جاؤ. اور وہ کسی نے اچھا کہا کہ جی کھنگی جاؤ تو لنگی جاؤ, مطلب پریس کانفرنس کرو اور آ جاؤ. تو پیپلز پارٹی والے شاید کیونکہ ان کا سیالکوٹ سے تعلق ہے, وہاں اب خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی ان کی بنتی, تو نون لیگ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب جس بھی جماعت میں جائیں گی وہ بھی ایک ٹسل آگے چل کر بنے گی ان کی خواجہ آصف کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ, تو یہ کہیں اور سے کس طرح سے لڑیں گی, تو ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. اور پھر یہ بات اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا کیا لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کہہ رہے ہیں فردوس شگوان کے پی ٹی آئی چھوڑنے کی خبر سے دل برداشتہ, تحریک انصاف کے 3 کارکن ایک تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر مٹھائی لینے پہنچ گئے. آج میں بہت غمزدہ ہوں, ٹوٹ سا گیا ہوں. یہ میر محمد علی خان صاحب ہیں, ہمارے معیشت ہیں. وہ کہتے ہیں جی امید ختم ہو گئی ہے, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, مستقبل تاریخ ہے, فردوس شگوان نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. یہ بھی طنز کر رہے ہیں. اچھا جی, اب مراد راز کے ہمراہ پنجاب اسمبلی کے 7 سابق اراکین اسمبلی کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان. میں نے بتایا نا کہ یہ بڑا دھچکا ہے. اسی طرح سیف اللہ نیازی صاحب والا وہ بھی ہے. تو اب عمران خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب بھی مذاکرات کا کہہ رہا ہوں, اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے, اور جب بھی مذاکرات کی بات کرتا ہوں ایکشن اور تیز ہو جاتا ہے. تو وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں کھڑا رہوں گا, اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے آج. اچھا, اس کے ساتھ جناب ایک اور چیز جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, اس پر ہم نے بات نہیں کی, وہ ہے عبد القادر پٹیل صاحب, وفاقی وزیر صحت. ان کی جناب پریس کانفرنس, انہوں نے جو کچھ کہہ دیا ہے. ان کا کہنا ہے جی عمران خان کے پیشاب کا ٹیسٹ لیا گیا, وہ نشہ ور اشیاء استعمال کرتے ہیں, شراب اور کوکین کے اجزاء پائے گئے. وزیر صحت عبد القادر پٹیل پاکستان کا فیڈرل منسٹر ہے, وہ یہ پریس کانفرنس کرتا ہے, فیڈرل منسٹر, کہ جی عمران خان کے پیشاب کا ٹیسٹ لیا گیا ہے, وہ نشہ آور اور اشیاء استعمال کرتے ہیں, شراب اور کوکین کے اجزاء پائے گئے ہیں. اب اس پر پہلی چیز تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ اس پر یہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف نے قانونی چارہ جوئی کا اعلان کیا ہے. عمران خان نے عبد القادر پٹیل, نیب, وزارت صحت اور پیمز اسپتال کے ڈاکٹرز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنے کی منظوری دے دی ہے, حتیٰ کہ عزت سمیت دیگر قوانین کے تحت کارروائی کی جائے گی. کیونکہ یہ پرائیویسی ہوتی ہے, اس کو کسی کے سامنے لانا, یہ تو بعد کی بات ہے کہ اس میں سچ کیا ہے غلط کیا ہے, لیکن پرائیویسی آپ سامنے لے کے, نیب کے پاس اگر یہ رپورٹ تھی اس کو سامنے کیسے لائے, یا اگر پیمز نے تو نیب کو دینی تھی. تو اس وجہ سے اب یہ سارا معاملہ بڑا اور طرف چلا گیا ہے, اس کو بہت زیادہ کنڈیم کیا جا رہا ہے. سینئر سیاستدان ہوں, میڈیا میں لوگ جو آپ یہ کہیں کہ سلجھے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس کو بڑا کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ تو اب بات مطلب لیکس کا, تو ویڈیو لیکس, آڈیو لیکس تھی, اب میڈیکل رپورٹس لیکس ہونے لگ گئی ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور وہ جو آڈیو لیکس کا معاملہ تھا اس کی بھی خبر سنتے جائیے. سپریم کورٹ نے آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے روک دیا ہے. وہ جو قاضی فائز صاحب والا کمیشن تھا اس کو کام کرنے سے روک دیا ہے کہ اب وہ ابھی اور کچھ کام نہیں کر سکتا, رک جائیں, 31 مئی تک معاملہ آگے جائے گا. اچھا جی, اور اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, اسلام الدین ساجد سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے وابستہ ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی اس وقت عمران خان اور مریم نواز دونوں لائیو ہیں. عمران خان کی قوم سے خطاب پی ٹی آئی کے یوٹیوب چینل پر 33,000 سے زائد لوگ دیکھ رہے ہیں, جبکہ مریم کو پی ایم ایل این کے چینل پر 249 لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب اجمل جامی صاحب آ جائیے جی, سینئر صحافی, دنیا نیوز سے وابستہ, کہہ رہے ہیں جی نارمل ایل ایف ٹی آر ایف ٹی مینس دا اسٹوری نیریٹڈ بائی دا گورنمنٹ از سمپلی فضول. اب یہ رپورٹ بھی عمران خان صاحب کی سامنے آ گئی ہے, جس پر عبد القادر پٹیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ نشہ شراب بے حد پیتے ہیں, کوکین کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. انہوں نے کہا جی پیشاب کے سیمپلز ہیں. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پیشاب کے سیمپل میں ایسے ہو نہیں سکتا, پتہ نہیں لگتا اتنا. پھر یہ ہفتوں گزر گئے تھے عمران خان صاحب کی جب تحویل تھی, تو اب یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے, اب یہ چیزیں کیوں سامنے آ رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ابھی صرف سیمپل لیا ہے, ڈیٹیل رپورٹ بعد میں آئے گی. اب ان کے پاس کون سی رپورٹ تھی, کیونکہ جو رپورٹ میڈیا کے سامنے آئی ہے, جو نیب کو دی گئی ہے, اس میں تو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہے. اب اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو وہی بات جو اجمل جامی نے کی ہے کہ جی جب یہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو پھر کس طرح سے ان کے یہ نمونوں میں یہ چیز آ سکتی ہے.
مریم ایمن صاحبہ بڑا زبردست پروگرام کرتی ہیں پر، انہوں نے ایک نیفرولوجسٹ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کے، ڈاکٹر مسعود رانا، ان کو لیا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ایسے ہی ہے کہ ہر شخص کو 10 میں سے 10 نمبر ہر سوال میں مل رہے ہوں پیپر میں، اور ہر پیپر میں، یعنی ان کے جتنے ٹیسٹ آئے ہیں وہ ہر چیز ان کی نارمل 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 لکھا ہوا ہے، باقی چیزیں اسٹیبل یعنی جو بھی ہے ان کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئی ہے. تو 10 نمبر، ہر 10 میں سے 10 نمبر لے رہا ہو ہر سوال میں، لیکن آخر میں جا کے کہا جائے جی آپ تو فیل ہیں. تو یہ وہ کہہ رہے تھے، کہتے جی عجیب و غریب بات ہے. پھر یہ پرسنل لائف کو سامنے لانا، اس پر میں نے بتایا کہ وہ قانونی چارہ جوئی کا معاملہ آیا ہے. تو لگتا ہے کہ عبدالقادر پٹیل صاحب نے شاید کہیں اوور ڈوئنگ کر دی ہے اور یہ تو سارا کھیل الٹا کر دیا ہے بیانیے کا. اور اب پیپلز پارٹی کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہوگا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا، کیونکہ بہت سے لوگ اب اس پر باتیں کریں. عبدالمعیز جعفری صاحب ہیں، سینئر وکیل ہیں، وہ کہتے ہیں وی آر ناٹ اے سیریس کنٹری، واٹ کائنڈ آف ڈاکٹر وڈ سائن دس، واٹ آر یو ٹیلنگ دا ورلڈ، کہ یہ کیا ہے، کس طرح کی رپورٹ ہے جس میں کہا جا رہا ہے جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پریشر میں ہیں. جب ان کو نیب میں لایا گیا تو ان کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور وہ انگزائٹی میں ہیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ سٹیبل نظر آتے ہیں. تو یہ ایک کویسچنیبل چیز ہے. اور پھر یہ کہ جی دیر ور سم ان اپروپریٹ جسچرز، کہ انہوں نے کچھ جسچر بھی، ایسے اشارے بھی کچھ غلط دیے. تو اب باقی کہا جا رہا ہے کہ اب اس پر کیا کریں گے. اکبر باجوہ ہیں، یہ بھی صحافی، کہتے ہیں پاکستان میں انسانی پیشاب سے دماغی حالت جانچنے کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا. یعنی طنز ہو رہا ہے، میمز بنائی جا رہی ہیں. اور پھر جناب یہ کہ جی دی مینٹل اسٹیبلٹی آف عمران خان از کویسچنیبل، یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی مینٹل اسٹیبلٹی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، یہ رپورٹ میں آ رہا ہے. تو یہ اصل بات آ جائے گی پرائیویسی پر، اور یہ معاملہ بھی حکومت کے لیے آسان نہیں رہے گا. باقی اب یہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے مختلف پارٹیز کے لیے بھی، چھوڑ کر جانے والوں کے لیے بھی، کہ جائیں تو جائیں کہاں. اتنی بڑی تعداد میں یعنی پارٹی کے لوگ جا رہے ہیں. واقعی لگتا ہے کہ شاید صرف عمران خان ہی رہ جائیں گے. حماد اظہر صاحب کے بارے میں بھی خبر ہے کہ وہ بھی تھک گئے ہیں، تنگ آ گئے ہیں، اور شاید وہ بھی پریس کانفرنس کریں. اب تک جب تک ویڈیو دیکھ رہے ہوں کوئی پتہ نہیں کہ پریس کانفرنس آ جائے یا کل تک وہ بھی سامنے آ جائیں اور وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہوں. وہ پہلے ٹویٹس کرتے ہیں کہ جی میری بہنوں کے گھر چھاپے مارے جا رہے ہیں، والد صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو باقی تو جو روپوش ہیں جب وہ پکڑے جائیں گے شاید وہ بھی سامنے آئیں گے تو یہ کریں گے. تو عمران خان صاحب تو یہی کہتے ہیں جی میں اکیلا بھی رہ گیا تو میں کھڑا رہوں گا. اب کچھ ٹویٹس بھی ان کی ہیں جس سے اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیا وہ کہیں اور ملک میں ہی کہیں ناردرن ایریاز جانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس طرح کے اشارے دیے ہیں. تو اس پر ہم کوشش کریں گے ویڈیوز میں بات کریں کہ کیا اس وقت ہوتا نظر آ رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.